نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ایک معجزہ عظیم ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس پہاڑ پہ ایک پتھر ہے اور وہ پتھر پہاڑ سے نیچے آ جائے اور تمہارے پاس آ جائے، راستے میں ایک دریا ہے، وہ پتھر پانی کے اوپر چل کر تمہارے پاس آ جائے پھر واپس بھی چلا جائے تو میں تم کو نبی مان لوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کو حکم دیا تو وہ پتھر اس پہاڑ سے نیچے آ گیا، راستے میں دریا تھا، اس دریا کے اوپر تیرتا ہوا پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو گیا اور پھر اسی طرح واپس چلا گیا۔ جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جس کا نام ہے البتار تلوار، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تلوار سے دجال کو قتل کریں گے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کبوتر حاضر ہوا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ اس کے انڈے کسی نے اٹھا لیے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کبوتر کی شکایت سنی اور اس کے انڈے واپس اس کے گھونسلے میں رکھنے کا حکم دیا۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چڑیا کے بچے اٹھا لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ دینے کے لیے لے آئے۔ تو چڑیا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بچے چرانے کی شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بچے واپس اس کے گھونسلے میں رکھنے کا حکم دیا۔ اور یہ واقعہ تو بہت لمبے ہیں، میں مختصراً طور پر یہ آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، تو ایسے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ یہ زیب خان نے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھے کہا تھا تو اس کے لیے یہ ویڈیو بن رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بچپن میں تھے تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، تو ایک دن حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں جو تھی وہ باہر آپ کے بچے چرانے کے لیے لے کے گئے تھے، تو ایک شیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری اٹھا لی اور وہ لے گیا۔ تو جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بکری واپس لانے کا فیصلہ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس جنگل کی طرف روانہ ہوئے تو جا کر آواز دی تو وہ سب شیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ بکری لے کر آ گئے بغیر کسی اس کو چوٹ پہنچائے۔ تو ان شیروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کچھ دنوں سے بکریاں چرانے کے لیے نہیں آ رہے تھے تو ہم نے آپ کی زیارت کے لیے، آپ سے ملاقات کے لیے یہ آپ کی والدہ مائدہ کی بکری اٹھائی ہے، تو ہم نے آپ کا دیدار کرنا تھا۔ تو کچھ روایتوں میں یہ بھیڑیے کا نام دیا گیا ہے کہ بھیڑیا لے گیا تھا، اور کچھ میں یہ شیر کا، جو بھی وہ ہے تو جنگلی درندہ ہی تھا نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی، نبی مانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ والوں نے بہت اذیتیں دی، تو بہت پریشان کیا، بہت تنگ کیا۔ تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو کافروں نے نعوذ باللہ شہید کرنے کا پروگرام بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تو اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ ہجرت کا حکم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے کافروں کے درمیان سے وہ اپنے گھر سے نکل کر مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر کے گئے تو کسی کو نظر نہیں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مدینہ شریف میں قحط سالی پڑنے لگی، بارشیں بند ہو گئی، تو صحابہ کرام اکٹھے ہو کر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور آ کر عرض کی تھی کہ اماں جان دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں بارش عطا فرمائے۔ تو اماں جان نے کہ یہ حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک جس حجرہ میں موجود ہے اس حجرہ کی چھت سے ایک کھڑکی بنا دو۔ تو جب وہ بنائی گئی تو اللہ پاک نے بارش عطا فرما دی اور اس کو بند کیا تو بارش ختم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب راستوں سے گزرا کرتے تھے تو درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھک کر سلام کیا کرتے تھے، پتھر کلمے پڑھتے تھے۔ بلکہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اپنی والدہ مائدہ کے جسم مبارک میں موجود تھے تو پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے تھے اور درخت جھک کر سلام کرتے تھے آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے نور کی لائٹیں نکلتی تھی، دندان مبارک سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اپنا ہاتھ بغل میں لے کر نکالتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک سے ہی نور کی شعاعیں اور لائٹیں نکلتی تھیں۔ ایک دفعہ جب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے تو رات کا کافی اندھیرا ہو چکا تھا، تو وہ صحابی ایک جو ضعیف تھے وہ پریشان ہونے لگے کہ میں گھر کیسے جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں جو تمہارا عصا ہے، چھڑی ہے، یا مجھے دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک لگایا تو وہ روشن ہو گئی، اس سے لائٹیں نکلنے لگیں، وہ روشن ہو گئی، وہ ٹارچ کا کام دینے لگی۔ تو وہ صحابی اپنے گھر اس روشنی کی مدد سے تشریف لے گئے، تو ان کے ساتھ ایک اور صحابی بھی موجود تھے، وہ بھی اس روشنی کا فائدہ، اس نور کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ تو جب راستے میں پہنچے تو دونوں کے گھر الگ الگ تھے، تو ایک صحابی نے اس عصے والے صحابی سے کہا کہ اب گھر میں کیسے جاؤں؟ تو جس صحابی کے پاس عصا تھا، چھڑی تھی، لائٹ جو جس سے نور کی کرنیں نکل رہی تھی، روشن تھی، تو انہوں نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، تم اپنی چھڑی میری اس عصے کے ساتھ لگاؤ۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور ان کا عصا بھی، چھڑی بھی بالکل روشن ویسے ہی ہو گئی، اور پھر وہ واپس اپنے گھر تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک سے بہت زیادہ خوشبو آتی تھی۔ آپ جس گلی سے گزر جاتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا کہ اس گلی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں۔ اتنی زیادہ خوشبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے آتی تھی اور پسینہ مبارک سے آتی تھی، بلکہ جو بھی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہاتھ ملاتے تھے تو صبح کے وقت تو شام تک ان صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے اپنا لگانے سے خوشبوئیں آتی رہتی تھیں اور معطر رہتا تھا سارا دن وہ ہاتھ اس کا۔ ایک دفعہ کچھ صحابہ کرام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بھوک کی شکایت کی اور
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا کہ جس جس کے پاس جتنا جتنا بھی یہ کھانا ہے وہ سارا اکٹھا کر کے میرے پاس لے آؤ۔ تو جب لایا گیا تو انہوں نے ایک کپڑے میں لے کر وہ کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ برکت کی دعا فرما دیجئے، بہت زیادہ صحابہ کرام بھوکے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا فرما دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہ کھانا تقسیم کرنے کے لیے لے گئے، اور جو کوئی بھی ہاتھ کرتا وہ کھانا لینے کے لیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اپنے برتن لے کر آؤ۔ تو وہ تھوڑا سا کھانا، تھوڑی سی مقدار کا تو کھانا تھا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کو تقسیم کیا، سب نے پیٹ بھر کر کھایا، برتن سب کے بھر گئے تو کھانا پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ علم زیادہ یاد نہیں رہتا تھا، تو ان قصہ مختصر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اپنا دست مبارک لگا کر اور دعا فرما کر کہا کہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ چادر اپنے سینے سے لگائی، یوں ہی لگائی فوراً مجھے سب علم حاصل ہو گیا اور یاد ہونے لگ گیا۔ ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ نے حلوہ بنا کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت میں پیش کیا۔ تو وہ تھوڑا سا حلوہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کے نام لیے اور کہا کہ اے انس ان کو بلا لاؤ اور کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تمہاری دعوت ہے، اور جو راستے میں ملے اس سے بھی کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تمہاری دعوت ہے۔ تو جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر صحابہ کرام سے بھرا پڑا تھا۔ تو وہ تھوڑا سی مقدار میں جو حلوہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ سے، برکت سے تمام صحابہ کرام نے وہ کھا لیا پیٹ بھر کر، اور پھر بھی وہ ختم نہ ہوا، باقی بچ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک سیے ہوئے تھے، تو جس کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی کسی بھی جنگ میں کبھی نہیں ہارے، شکست نہیں ہوئی آپ کو۔ تو ایک دفعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وہ ٹوپی ساتھ لینا بھول گئے، تو وہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ آج ہمیں شکست ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں زیارت عطا فرمائی اور کہا کہ خالد بن ولید کو مدد چاہیے، اس کی مدد کے لیے پہنچو، تم آرام سے سو رہے ہو۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے اور اعلان کیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے ایک لشکر تیار کر روانہ ہوئے، اور ان کی ٹوپی بھی ساتھ لے گئے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک تھے، جس کی وجہ سے ان کو کبھی شکست نہیں ہوئی۔ تو وہ ٹوپی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی، تو اس وقت بھی اس ٹوپی کی برکت سے فوراً ہی وہ جنگ جیت گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دودھ کا پیالہ مجھے دیا اور کہا کہ صحابہ کرام کو بھی تقسیم کرو۔ تو سب نے پیٹ بھر کر وہ دودھ ایک پیالے سے نوش فرمایا، اور 70 آدمی، کم و بیش 70 آدمی اور ایک پیالے دودھ سے آسیر ہو گئے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم بھی دودھ پی لو۔ انہوں نے بھی پیٹ بھر کر وہ دودھ پیا، تو پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دودھ نوش فرمایا اور دودھ پھر بھی ختم نہ ہوا۔ اس میں ایک بات غور کرنے کی یہ ہے کہ غالباً کم و بیش 71 صحابہ کرام کا جھوٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہی ہے۔
جنگ موتا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں بیٹھ کر ملک شام میں جنگ موتا کے حالات صحابہ کرام کو بتاتے رہے۔ آپ نے فرمایا کہ اب جھنڈا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، اب جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواح کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب وہ بھی شہید ہو گئے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب جھنڈا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چلا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ تو کہاں شام، کہاں مدینہ منورہ رضی اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں بیٹھ کر ملک شام میں جنگ موتا کے حالات بتا رہے ہیں صحابہ کرام کو۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور کھانے کے لیے کچھ کھانے کا پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں یہ جو بکری ہے، قصہ مختصر کہ وہ بکری کے نیچے کچھ بھی دودھ نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک لگنے سے آپ نے اس کے جسم مبارک پر اپنا ہاتھ مبارک لگایا تو اللہ پاک نے فوراً اس بکری میں بہت زیادہ دودھ پیدا کر دیا۔ تو وہ حضرت ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا اور حضرت معبد کے گھر کے سارے برتن بھر گئے تو وہ دودھ پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ ایک دفعہ کے سفر کے دوران صحابہ کرام علیہ السلام سے پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اس پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام جا رہا ہے، تو وہ پانی لے کر جا رہا ہے، تو جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ تو قصہ مختصر، جب وہ غلام آیا اس سے چند قطرے پانی لیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پانی میں ڈالا تو سارے صحابہ کرام نے پانی پیا، استعمال کیا، وضو کیا، نہانے والوں نے نہایا، غسل کرنے والوں نے غسل کیا، تو پانی پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ اس غلام کا مشکیزہ پھر سے دوبارہ فل کر دیا۔ قصہ مختصر کہ اس حبشی غلام کا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک لگا کر روشن کر دیا۔ وہ پہچان سے، اپنے مالک کی پہچان سے باہر ہو گئے۔ جب واپس گئے تو اس کے مالک نے کہا کہ تم میرے غلام نہیں ہو۔ تو اس غلام حبشی نے کہا کہ میں ہی تمہارا غلام ہوں، آؤ، اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلے۔ تو وہ بھی آئے ساتھ، اس کا مالک، تو وہ بھی یہ سب دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ جنگ بدر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے مکہ والوں کی طرف سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے پہلے ہی صحابہ کرام سے فرما دیا کہ عباس کو قتل نہ کرنا۔ وہ خود اس جنگ میں شامل نہیں ہوا، شریک نہیں ہوا، اس کو زبردستی، سختی سے، دباؤ سے اس جنگ میں شامل کیا گیا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی ہو گئے جنگ میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو فدیے کے طور پر سب قیدیوں کو رہا کیا جاتا تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے آزاد ہونے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا، جب تم گھر سے آ رہے تھے تو اپنی بیوی سے یہ کہہ کر آئے کہ میں نے زمین کے اندر ایک خزانہ دبا کر رکھا ہوا ہے، اگر میں اس جنگ سے واپس نہ آیا تو وہ خزانہ غریبوں کو، یتیموں کو تقسیم کر دینا، اگر میں آ گیا تو میں نکال لوں گا۔ تو ان کے گھر کا یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں۔ یہ بھی غیب کی خبریں ہیں، معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو یہ سب دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے، یہ معجزات دیکھ کر۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، بچپن تھا، تو جب بھی کوئی بکری بیمار ہو جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگنے سے وہ ٹھیک ہو جاتی۔ جب وہاں پہ کسی عورت کا بچہ بیمار ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگانے سے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، عظمت سے، فضیلت سے آپ کی بکریاں بھی فاقہ کشی کے عالم میں، قحط سالی کے عالم میں پیٹ بھر کر واپس آتیں، اور باقی سب قبیلے والوں کی بکریاں بھوکی ہی آتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب چاند سجدہ کرتا تھا تو اس کی آواز مجھے سنائی دیتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے کی طرح چاند حرکت کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جدھر جدھر انگلی کا اشارہ کرتے تھے بچپن میں تو چاند ادھر ہو جاتا تھا۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں موجود تھے تو بارشیں نہ آنے کی صورت میں، قحط کی صورت میں لوگ جمع ہو کر حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف آتے اور کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے، وسیلہ سے دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہمیں بارش دے۔ تو حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر، تو اللہ پاک بارش عطا فرماتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ کو پچھلے ایک راہب نے یہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی ہوئے تو ان کی 3 نشانیاں ہیں، وہ صدقہ نہیں لیں گے، وہ ہدیہ لیں گے، تحفہ لیں گے، اور مہر نبوت۔ تو جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصہ مکھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو پہلی دفعہ انہوں نے صدقہ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، نہیں کھایا نہ ہی لیا۔ تو جب دوسری دفعہ آئے تو ہدیہ، تحفہ، گفٹ لے کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، خود بھی کھایا، صحابہ کرام کو بھی کھلایا۔ تو تیسری بات جو مہر نبوت والی تھی، تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نظر رکھتے تھے کہ مہر نبوت دیکھنی تھی جو انہوں نے۔ تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کپڑا ہٹا دیا اپنی مہر نبوت سے اور کہا کہ جو تو دیکھنا چاہتا ہے دیکھ لے۔ تو دوستو، یہ معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مختصراً طور پر میں نے 5 پارٹس میں یہ ویڈیو بنا کر زیب خان کے لیے یہ ویڈیوز بنائی ہیں۔ یہ اس نے مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کچھ مانگے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ معجزات ہیں جو کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، فضیلت ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ مختصر طور پر میں نے معجزات عرض کی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے مال و جان سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عشق عطا فرمائے، اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، مکہ مکرمہ کی حاضری نصیب فرمائے، مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔